السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہمارے نصاب میں شامل 96 نمبر حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیل، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور اس میں بھی نہیں جاتے جس میں تصویر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ملنے کا وعدہ کیا، لیکن کچھ کافی دیر ہو گئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات جو ہے بڑی گراں گزری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے باہر، تو حضرت جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑا شکوہ کیا کہ آپ نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آپ آئے نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ جس گھر میں کتا یا کوئی تصویر ہوتی ہے ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے متعین وقت میں ملنے کا وعدہ کیا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پریشان ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اس کو پھینکا۔ تو تھوڑی توجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارپائی کے نیچے دیکھا تو کتے کا ایک بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کب اندر آ گیا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اس کا علم نہیں۔ بہرحال آپ کے کہنے سے اس کو باہر نکال دیا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن آپ نہیں آئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی وعدہ کی خلافی نہیں کرتا، اس کا پیغمبر جو ہے وہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں موجود اس کتے نے ہمیں آنے سے منع کیا، یعنی وہ آنے میں اس کے لیے رکاوٹ تھا، کیونکہ جس گھر میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ان واقعات سے یا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا تو کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ تو ان دو کتے کی اور تصویر کی ممانعت جو ہے اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آنے، جس عمل کی وجہ سے وہ عمل کس طرح جائز ہو سکتا ہے یا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اب اس حدیث سے جو مسائل یا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ تھوڑی وضاحت طلب ہیں، اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 کہ کتا جس گھر میں داخل ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ اس کتے سے کون سا کتا مراد ہے؟ اس سے جو احادیث سے دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے یا جو علماء نے فرمایا، اس سے وہ کتا مراد ہے جو محض شوق کی بنیاد پر پالا گیا ہو، شوق کی وجہ سے اس کو رکھا گیا ہو، وہ کتا رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، جو کتا رکھوالی کے لیے یا شکار کے لیے ہو اس کو رکھنا جائز ہے، گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے، یا کچھ جو ہے وہ کھوج کے لیے یا جاسوس کے لیے کتے رکھتے ہیں، مجرموں کی تلاش کے لیے، وہ کتے رکھنا جائز ہے۔
کہ اس کے علاوہ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مویشی یا شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا پالے تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قرات کم ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی گھر کی چوکیداری یا کھیت کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے تو کتا رکھا جا سکتا ہے، شوق کی بنیاد پر نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری چیز ہے اس میں تصویر، کہ تصویر کی ممانعت۔ اب اس سے کون سی تصویر مراد ہے؟ تصویر سے مراد ہے جاندار کی تصویر، خواہ وہ کسی انسان کی ہو یا کسی حیوان کی ہو، کسی پرندے کی ہو یا مچھلی وغیرہ کسی کی بھی ہو۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جاندار کی تصویر جو ہے وہ چاہے مجسم یعنی کہ اس کا وجود ہو، مجسم ہو کوئی بت وغیرہ یا کھلونا وغیرہ، یا غیر مجسم ہو یعنی اس کا وجود نہیں، صرف اس کی سینری ہے یا کوئی جو ہے وہ اخبار میں ہے یا پرنٹ اس کا نکالا ہوا تصویر وغیرہ، تو چاہے وہ عبادت کے لیے ہے یا عبادت کے لیے نہیں، تب بھی اس کو گھر میں رکھنا جائز نہیں بلکہ گناہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پر بڑی ہی وعید سنائی ہے، اور بلکہ جو حد ہے بت تراشنے والے ہیں، جو پینٹنگ کے ذریعے تصویریں بنانے والے ہیں، ان سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ لعن المصورین، تصویر بنانے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ ہاں اس میں کچھ جو ہے چیزیں مستثنا ہیں۔ ایک یہ کہ کرنسی نوٹ جو ہے ان پر جو موجود تصویر ہے یا شناختی کارڈ پر موجود تصویر یا داخلہ فارم میں لگائی جانے والی تصویر جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ ایک مجبوری اور عذر کی بنیاد پر اس کو رکھا جاتا ہے، چونکہ اور ایک وہ کرنسی یا شناختی کارڈ ایک ملکی قانون کی وجہ سے یا کچھ پابندیوں کی وجہ سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ ہاں دل میں اس کی بھی نفرت ہونا ضروری ہے، جس نے اس رواج کو شروع کیا تو گناہ گار ہے، لیکن ہم اس کو مجبوری کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں یا اس کا جو ہے وہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے دل میں نفرت رکھتے ہوئے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہاں ایک یہ ہے کہ جو تصاویر قالین اور تکیے پر یا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ان کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، وہ بھی ممانعت میں داخل نہیں، اس سے بھی فرشتے جو ہے وہ جو ہے اس گھر میں داخل ہونے سے جو ہے وہ منع نہیں ہے، وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے پر جو ہے انہوں نے ایک پردہ لٹکایا، اس میں تصویریں وغیرہ تھیں جانوروں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو انہوں نے اس پردے کو ہٹانے کا حکم دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ پردہ ہٹا دیا، پھر اس سے گدے اور تکیہ بنا لیے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گدے پر یا قالین پر یا وہ تصاویر جو نیچے روندی جا رہی ہیں، چونکہ وہ ایک احترام یا عبادت کی نیت سے نہیں ہوتی، اس لیے ان کو رکھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ تصویر کی اصل ممانعت جو ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ کہیں اس میں عبادت کا جو ہے وہ احترام کا شائبہ پیدا نہ ہو، اس وجہ سے اس کی ممانعت ہے۔ اور ایک اس میں یہ بات ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ اور موبائل فون سے لی گئی جو تصاویر ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں چونکہ وہ اصل تصویر کے حکم نہیں، جب تک وہ ڈیجیٹل کیمرے میں یا موبائل میں موجود ہیں اس وقت تک اس کا جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں، وہ اس تصویر میں داخل نہیں جس پر ممانعت ہے۔ ہاں اگر اس کو پرنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کسی کاغذ پر یا اس کا کوئی نیگیٹو وغیرہ یا اس کو
بنایا جاتا ہے تو پھر وہ ممانعت ہے جی۔ جب تک وہ کیمرے میں یا موبائل میں موجود ہے تب تک وہ اصل تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی شوق کی بنیاد پر یا جو ہے رکھنا اور کسی نامحرم کی تصویر یا فوقی تصاویر یہ رکھنا وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اس میں گزارشات تھیں یا کچھ اس میں وضاحت طلب باتیں تھیں اس حدیث کے ضمن میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا اور جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔